بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. اس سورت کا نام القاریہ ہے. پہلی آیت جو ایک ہی لفظ کی آیت ہے اس سے اس سورت کا نام ہوا اور بلا اختلاف یہ مکی سورہ ہے. کوئی دوسری رائے اس تعلق سے نہیں ہے. سب کا اتفاق ہے کہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے اور اس کا مضمون بھی پچھلی سورت کی طرح قیامت کی ہولناکی اور قیامت کے واقع ہونے کو اور کس کا کیا انجام ہوگا اس کو بڑے مختصر اور بڑے مؤثر انداز میں بتلایا گیا. القاریہ قرأ یقرأ کے معنی کیا آتے ہیں؟ قرأ یقرأ کے معنی آتے ہیں کسی سخت چیز کو دوسری سخت چیز سے ٹکرانا، مارنا. اس مارنے سے جو آواز نکلتی ہے یہ ہے قرأ. اس لیے قرأ باب کے معنی ہے دروازہ کھٹکھٹانا. تو وہ جو کھٹکھٹائے گا، جو بھی چیز لکڑی ہے یا لوہے کی وہ جو زنجیر لٹکی ہوئی ہے اس سے آپ کھٹکھٹائیں گے، کڑا لٹکا ہو، یہ آواز جو نکلتی ہے یہی ہے قرأ. فرمایا کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی وما ادراک ما القاریہ، آپ کو پتہ بھی ہے کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ اس انداز میں سوال کرنا اور خبر دینا جس سے بتلانا یہ ہے کہ بڑی عظیم الشان چیز ہے، وہ بہت اہم چیز ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اور یہ کھڑکھڑانے کے لفظ اسی لیے کہا کہ ایک دوسرے سے چیزیں ٹکرا جائیں گی، زمین کو ہلا دیا جائے گا. زمین جب ہلے گی تو نہ بلڈنگیں رہیں گی نہ یہ پہاڑ ہوں گے، ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے. کیا آواز نہ ہوگی اس وقت، کیسی زبردست گونج ہوگی ان ساری چیزوں کی. وہ ہے القاریہ. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس دن لوگ ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے. آتے تو ہیں شمع پر، جو لائٹ ہے اس پر پروانے آتے ہیں مگر وہ ایک جگہ تھوڑی ٹھہرتے ہیں، وہ تو دوڑی لگاتے رہتے ہیں. دوڑی لگا، کوئی ادھر کو جا رہا، کوئی ادھر کو جا رہا، کوئی ادھر کو جا رہا، کوئی پریشان. فرمایا اس وقت انسان کی یہ حالت ہوگی جیسے ایک پروانے کو دوسرے پروانے کی فکر نہیں ہوتی جس وقت وہ شمع اور لائٹ کے چاروں طرف گھوم رہے ہوتے ہیں. ٹھیک وہی حالت اس وقت انسان کی ہوگی. سخت پریشانی کا عالم ہوگا، قرار نہ ہوگی اس انسان کو. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہو جائیں گے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور وہ پہاڑ جو بڑے جمے ہوئے ہیں اس روز رنگ برنگی دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. روئی سب سے ہلکی چیز ہے، کاٹن. اس کو بھی جب دھن دیا جائے تو پھر تو وہ ہوا بن جاتی، تو ذرا اس میں جان نہیں ہوتی، ذرا اس میں طاقت نہیں ہوتی. تو دھنی ہوئی روئی کی طرح. اور منفوش العہن المنفوش، العہن اس روئی کو کہتے ہیں جو مختلف رنگ کی ہو. مختلف رنگ کی اس بات سے کہا پہاڑوں کے رنگ بھی تو مختلف ہیں. اب اگر مختلف رنگ کی روئی کو دھن دیجئے تو وہ رنگ ایک دوسرے میں مل جاتا ہے. ٹھیک یہی شکل ہو جائے گی پہاڑوں کی کہ پہاڑوں کے رنگ مختلف مگر اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح سے زمین کو ہلائیں گے اور پہاڑوں کو ہٹائیں گے کہ وہ سب ایک دوسرے کے اندر مل کر کے ان کے رنگ ایک دوسرے سے مل جائیں گے. وَتَكُونُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. پھر فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے موازین بھاری ہوں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وہ پسندیدہ زندگی کے اندر ہوگا. کیا مطلب ہے موازین؟ موازین یہ جمع ہے یا تو موزون کی یا وزن کی یا میزان کی. تو تینوں کی جمع موازین آتی. موضوع کی جمع ہے تو اس کے معنی ہے وہ کام، وہ عمل، وہ چیز، وہ بات کہ جو بالکل درست ہو، اس کو کہتے ہیں موضوع.
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ سارے اعمال جو ہونے چاہیے تھے موضوع، اگر وہ موضوع اعمال یعنی نیک اعمال جو ہیں اگر وہ بھاری ہیں، زیادہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پسندیدہ زندگی عطا فرمائے. اور اگر یہ جمع ہے میزان کی، تو میزان کہتے ہیں ترازو کو، اسکیل کو. دو پلڑے ہوتے ہیں ترازو کے، اب ادھر بھی عمل ہوگا ادھر بھی عمل ہوگا، ایک قسم کے عمل ادھر ہوں گے ایک قسم کے عمل ادھر ہوں گے، اچھے ادھر برے ادھر. جو بھاری ہوگا وہ نیچے ہو جائے گا، جو ہلکا ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا. تو اب اس سے وہ بات کھلی جس کو سورہ زلزال میں کہا گیا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال، وہاں میں نے کہا تھا دکھلایا جائے گا سزا اور جزا اس کے مطابق. کیوں؟ یہاں پلڑا جو ہے بھاری ہے، اگرچہ کچھ برائیاں ہیں مگر اچھائیاں زیادہ ہیں. فرمایا کہ اچھی پسندیدہ زندگی میں ہو. اور جس کی برائیاں زیادہ ہیں اچھائیاں کم ہیں تو اس کے لیے آگے جو کچھ فرما رہے ہیں. اور اچھائیاں ہو نہیں سکتی اچھائیاں جب تک کہ ایمان نہ ہو. ایمان کی پیکنگ ہی اس سامان کو جن کا نام عمل ہے وہی معتبر بناتا ہے. ایمان نہیں تو کوئی قیمت نہیں کسی عمل کی. اس لیے ایمان سب سے بھاری عمل ہے. تو فرمایا کہ اور اگر وزن ہے، وزن کی جمع ہے موازین، تب تو معنی عام ہے کہ جس کا وزن بڑھ جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جو لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال بھاری ہوں گے، اعمال خیر، تو فرمایا کہ وہ پسندیدہ زندگی کے اندر ہوں گے. جیسی زندگی پسند ہے ان کو وہی زندگی ملے گی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ لوگ کہ جن کے اعمال خیر کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فرمایا فَأُمُّهُ ہاویہ، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہاویہ. ہاویہ کیا چیز ہے؟ اللہ میاں نے خود ہی بتلایا آگے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، جانتے ہو کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اصل میں تو ہاویہ کہتے ہیں گڑھا جو ہے جس کو کھود لیا گیا، گہرا گڑھا جو ہے اس کا نام ہے ہاویہ. لیکن یہاں ہاویہ کہہ کر جس کو عرب کے لوگ جانتے تھے ہاویہ کیا چیز ہے، لیکن آگے سوال کرنا کہ جانتے ہو کیا ہے، اور اس کے بعد جواب دے نارون حامیہ، اس سے اشارہ اس طرف ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ خالی گڑھا ہوگا. گہری کھائی ہوگی اور آگ سے بھری بھی ہوگی جس کے اندر ان کو لے جا کر ڈالا جائے گا. اور فَأُمُّهُ کا لفظ لائے ہیں، کے معنی آتے ہیں ماں کے. یہاں لفظ فَأُمُّهُ اس بات سے لائے کہ جیسے بچے کا اصل ٹھکانہ ماں کی گود ہوتا ہے، ادھر ادھر چلا ماں کی گود میں آ لیا. یہی حالت ان جہنمیوں کی ہوگی. ان کا اصل ٹھکانہ جس میں ان کو رہنا ہے وہ گڑھا ہی ہوگا جس کا نام ہاویہ ہے، اور وہ آگ بھڑکتی ہوئی آگ سے بھرا ہوا بھی ہوگا. بس جناب.